بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا ماہ مبارک ہے۔ ماہ شعبان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی بابرکت رات موجود ہے جسے شب بارات کہتے ہیں، اور یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شب برات وہ مقدس رات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لیلۃ مبارکہ یعنی کہ برکتوں والی رات فرمایا ہے۔ اور اس مبارک رات کے اس کے علاوہ نام یہ ہیں: لیلۃ البراء یعنی کہ دوزخ سے بری ہونے کی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی رات، لیلۃ الساق یعنی کہ دستاویزات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی، اور آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، اور عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا: ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا: تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ اور بزرگ کہنے لگے: 400 برس سے۔ اور یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور نزہۃ المجالس اور مذکورہ واقعات سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان 6 افراد کے، یعنی کہ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا، اور فتنہ باز، شغل خور۔ اور ناظرین، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے پہلے ہی آسمان و دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے میں اسے عافیت دوں؟ اس طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا: یہ رات ہے؟ تو جبرائیل نے کہا: یہ ایسی رات ہے اس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے۔ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے۔ اور پھر حضور نے بہشت کے دروازوں کو کھولا ہوا پایا، اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا تھا کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے اور اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری، اور چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے آج اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے ہر کوئی سوال کرنے والا اور اس کا سوال پورا کیا جائے۔
اور 8ویں دروازے کا فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ اور تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو قلب کی بکریوں کے والے کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے، اور یہ رات شب بارات کے نام سے موسوم، اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے کہ جو انسانی حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا سے نازل ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ اور شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العالمین اس دعا کے پڑھنے والے کی 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کے آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، اور بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، اور ترقی رزق کے لیے دعا کرے، اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، اور جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ نئے پرانے عمدن سہون چھوٹے بڑے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، اور نماز کم سے کم تمام عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت کریں۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ اور پوری پڑھیں، پھر 15 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورہ جو یاد ہے پڑھیں، اور پھر 10 بار مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں، رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح، پھر قوما میں کھڑے ہو کر 10 بار، پھر سجدہ، اور پھر سجدے کے بعد اور پھر دوسرے سجدے میں 10 بار مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں، اور اسی طرح 4 رکعتیں ادا کریں۔ اور یہ یاد رہے کہ شروع میں قرات سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے علاوہ 10 بار تسبیح ادا کرنی ہے۔ ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، اور دوسری میں العصر، اور دوسری میں العصر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ پڑھیں۔ اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کے بہت فضیلت ہے، جو کوئی روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔